لے. اللہ اکبر. بھائی مصرع پڑھا میں نے. رضوان شہ سے مانگ کے جنت سنوار لے. اب مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ میں غیروں میں پڑھ رہا ہوں. اہل عزا کی بستی ہے, تمام عزادار میرے سامنے ہیں, ارباب مجلس میرے سامنے ہیں. میں مصرع بالکل آہستہ سے پڑھتا ہوں, بزرگوں کی بارگاہ سماعت میں رکھتا ہوں. رضوان شہ سے مانگ کے جنت سنوار لے, ہیرے نکل رہے ہیں شہادت کی کان سے. اللہ رضوان. اب وہ شعر سن لیجئے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. رضوان شہ سے مانگ کے جنت سنوار لے, رضوان شہ سے مانگ کے جنت سنوار لے, ہیرے نکل رہے ہیں شہادت کی کان سے. تو بولی اجل حبیب کو مقتل میں دیکھ کر, پہلے بھی مل چکی ہوں میں اس نوجوان سے. بولی اجل حبیب کو مل کے نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھ کے دو فقرے سنیے. تمہارا حق ہے, تمہارا مقدر ہے, خدا کی قسم گھر جانا. نوجوانوں یاد رکھنا, جب بھی مصلی عبادت پر جانا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا کہ اللہ نے یہ صف عزا ہمارے حصے میں رکھی ہے. میں فقروں کی داد لینے آیا ہوں, خدا کی قسم اگر کلیہ منتقل کر جاؤں یہ چہرہ یاد نہ رہے مگر میرا کلیہ نہیں بھولنا. خدا کی قسم بڑی چھوٹی عمر میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. توجہ سنیے گا, یہ ہمارا حق بھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ صف عزا, یہ ذکر, یہ محبت کسی کو مال غنیمت میں نہیں ملی. بھائی جاگنا, یہ اپنا مقدر ہے اور ماؤں کی امانت داری کا نتیجہ ہے. ہمیں شکر ادا کر. کیوں؟ ایک فقرہ اور چھوڑ دیتا ہوں میں, لیکن بات صرف بزرگوں کے لیے, نوجوان اگر نہ سمجھ پائے تو میں معذرت چاہتا ہوں. دنیا یہ سمجھی کہ یہ دنیا ایکسیڈنٹل ہے, اس کا وجود حادثاتی ہے, یعنی خود سے آئی اور خود سے ختم. دنیا حادثہ ہے. مولا سے جب پوچھا گیا, مولا نے کہا نہیں, دنیا حادثہ نہیں ہے, دنیا منصوبہ ہے. کچھ تو سمجھے ہوں گے یہ بات. دنیا منصوبہ ہے, پلان ہے, منصوبہ ہے. تو جب منصوبہ ہے, ایک پلان ہے, تو اس پلان نے جو قدرت کا منصوبہ ہے اس میں یہ بھی تو ہے نا. واقعہ کربلا ہوگا, پھر کس کے بعد کتنے عزادار ہوں گے, کتنے غم منانے والے ہوں گے, کتنے صف عزا پہ آنے والے ہوں گے, کتنے جلوس کا اہتمام کرنے والے ہوں گے, کتنے سبیل لگانے والے ہوں گے, کتنے تبرک تقسیم کرنے والے ہوں گے, کتنے سننے. میں نے اپنے بزرگ علماء بزرگ کی بات کر رہا ہوں میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عزاداری سرکار سید الشہداء میں ایک بھی فرد اپنی مرضی سے شامل نہیں ہو سکتا. بھائی جاگو نا تھوڑا سا, اپنی مرضی سے شامل نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ جو خدمت, بلکہ ایک حدیث سر دست سنا رہا ہوں, ترجمہ بعد میں کر دوں گا, سنیے. حضور خطری مرتبت کا ارشاد ہے, من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم آل العزا کانہ زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی ابن ابی طالب. آپ نے ارشاد فرمایا, جو میرے حسین کے غم میں مصاب ہو, جو حسین کا ذکر کرے, اور جلس فی مجلس, جو مجلس حسین میں آ کے بیٹھے, او خدم آل العزا, جو حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے. کوئی بچا؟ مصاب ہونے والا, ذکر کرنے والا, مجلس میں بیٹھنے والا, عزاداروں کی خدمت کرنے والا. تو ان کا یہ عمل ایسا ہے کأنہ زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی ابن ابی طالب, کہ آنے والا فرش مجلس پر نہیں آیا بلکہ عرش پر آ کے ہماری زیارت اس عالم میں 40 مرتبہ کی جب میں اور علی دونوں ساتھ میں ہیں. بات سے بات نکلتی ہے, بات دور نہ چلی جائے. بھائی مل کے بولو حیدری. ایک لمحے کے لیے میں بات کو ختم کر رہا ہوں, بہت جلدی ختم کر رہا ہوں. عالم ربانی جناب آغا ہاشم بحرینی, بڑا نام لیا ہے میں نے. یہ نوجوانوں نے اگر نہیں سنا تو ایک فقرہ سن لے اپنی قسمت پر ناز کرنے کے لیے. بھائی متوجہ ہیں, جو افراد کھڑے ہیں مجھے ان کی بھی تائید چاہیے. آغا ہاشم بحرینی سے خدا کی قسم, آپ فرش پر بیٹھے ہیں نا, مگر دل کے کسی بھی کونے میں ذرہ برابر احساس کمتری نہیں ہوئی ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. کبھی آپ نے سوچا ہم خاک پر بیٹھے ہیں, لیکن کبھی اور فخر سے بیٹھتے ہیں, بلکہ بیٹھے ہوئے افراد نہ بیٹھے ہوئے جس کو دیکھتے ہیں تو ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں. اب کیا میں عرض کروں, کیوں؟ آپ سمجھے کہ یہ فرش آغا ہاشم بحرینی کا ایک فقرہ. ان سے پوچھا کسی نے, قبلہ
دنیا کا سب سے عظیم منصب کون سا ہے؟ بھائی متوجہ رہیں جو افراد کھڑے ہیں. دنیا کا، آپ بولتے رہیں گے گفتگو فوراً ختم ہو جائے گی. دنیا کا سب سے عظیم منصب، سب سے بڑا منصب، تو بے ساختہ فرمایا کہ دنیا کا سب سے عظیم منصب ہے امام حسین کا عزادار بن جانا. میں ایسے بولو جیسے تمہارا حق ہے میرے بھائی، ذرا سمجھو تو صحیح. کیا ایک عالم ربانی، ایک روش عرفان پر چلنے والا، روش ادراک پر سفر کرنے والا وہ عالم ربانی جواب دے، دلیل سننا خدا کی قسم دل خوش ہو جائے گا. فخر کرو گے اپنے مقدر پر فرش حسین پر بیٹھ کے. دنیا کا سب سے عظیم منصب، کیا دنیا کا سب سے عظیم منصب ہے امام حسین کا عزادار بن جانا. کا قبلہ دلیل کیا ہے کہ سب سے بڑا منصب یہ ہے؟ کہا جاؤ دنیا کا بڑا سے بڑا منصب حاصل کر کے دیکھو، چاہے جتنا بڑا منصب لے لو، کبھی بھی حسین کی ماں کو اپنے گھر نہ بلا پاؤ گے. اور عزاداری امام حسین وہ منصب ہے، ادھر تم نے فلسفے ماتم بچھائی. کتنا بڑا شرف ہے. اب آخر کلام، میں معذرت چاہتا ہوں میری نظر گھڑی پر ہے اور میں شکر گزار ہوں ان افراد کا جنہوں نے حقیر کو یہ موقع دیا اور میں یہاں تک آ سکا، کیونکہ ان علاقوں میں میری حاضری ویسے بھی نہیں ہو پاتی. واللہ علم بالصواب. میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ ڈیوٹی لگانے والا کوئی اور ہے. جب ادھر سے تائید ہوگی تو ملاقات کہیں نہ کہیں ہو جائے گی. پہلی مرتبہ آیا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ کہیں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ غیریت کا احساس ہوتا ہے. اپنے پرائے، اجنبی، نئے چہرے، یا آپ مجھے دیکھیں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ آیا ہوں مگر مجھے ذرہ برابر غیریت محسوس نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا مرکز محبت ایک ہے. اس مرکز کے توسل سے ہم یہاں پر آئے ہیں تو ذرہ برابر غیریت کا احساس نہیں. حسین چلے، مدینہ چھوڑا، ماں کی مزار کو الوداع کہا. توجہ، ایک بات کہنے جا رہا ہوں جو میں نے کہا کہ میں کلیاتی طور پر گفتگو کروں گا اور ہمارے بزرگ پوری طرح توجہ سے سنیں تاکہ نوجوان سمجھے کہ کوئی بات ہوئی ہے. پھر میں نے گھڑی پر نظر ڈال لی. اللہ توجہ چاہتا ہوں علماء حضرات کی، اور توجہ کے ساتھ تائید بھی چاہتا ہوں. سنیے، یہ جلوس عزا ہے. سرکار سید الشہداء نے وطن چھوڑا ہے. آج ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں اور پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اسے آپ جذبہ خطابت نہ سمجھیے گا. سوال اٹھتا ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا، اتنی بڑی قربانی دی، اور جب ہم میں اور آپ میں ہم مبلغ بن کر آتے ہیں، تبلیغ کرنے آتے ہیں اور تعارف کرانے آتے ہیں، تقریر کرنے آتے ہیں، تو ہم بنا سوچے سمجھے بڑی شدت کے ساتھ کہ امام حسین نے نماز کے لیے گلا کٹا دیا. امام حسین نے پورا گھر لٹا کے نماز بچا لی. توجہ، امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دے دی. میں بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ تمامی حضرات بھی پڑھ کے آئے ہوں، سب نماز پڑھنے والے، کوئی منکر نہیں ہے. مگر ایک بات طالب علم کہہ رہا ہے، فقرہ کہنے جا رہا ہوں، اس کے بعد اس کی ذرہ برابر تشریح اور اس کے بعد بات کو مکمل کریں. میں ایک بات پوچھتا ہوں اتنے مجمع سے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ امام حسین نے صرف نماز کے لیے یہ قربانی دی ہے تو یہ امام حسین کی قربانی کی اہمیت کو کم کرنا ہوا. ہم نے اہمیت قربانی کی جو ہے وہ کم کر دی. کیوں؟ نماز نہیں بچائی؟ میں نے کہا بے شک بچائی. حسین سر نہ دیتے تو نماز نہ بچتی. مگر میرا سوال یہ ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ ڈسپیوٹ کس بات پر تھا، جھگڑا کس بات کا تھا؟ کیا یزید نے یا اس کے نمائندے نے یہ کہا تھا کہ حسین ہم تمہیں نماز نہ پڑھنے دیں گے؟ بھائی بولنا تو پڑے گا. ایک بھی کوئی بھی آواز ہمیں دے. کیا یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں نماز نہ پڑھنے دیں گے؟ یہ بات ہوئی؟ نہیں ہوئی.
بلکہ جب حسین نے اپنے احتجاج کے خطبے میں جب پوچھا کہ تم ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو، تو دشمن کہنے لگا بغضن لابی، یہ تمہارے بابا کا بغض ہے جس کی وجہ سے۔ نہیں سمجھے ابھی آپ جہاں میں لے جا رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ یعنی دشمن سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے بغض علی میں قتل کر رہے ہیں، ہم صفائی دینے لگتے ہیں حسین نے نماز پر قربانی دی تھی۔ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بغض علی کا سلسلہ کہاں سے چلا اور علی پر یہ بات کیوں مبنی رہی؟ کیونکہ علی کی ولایت وہ ولایت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا تھا میرے حبیب اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ بات بہت دور تک جائے گی، میں پھر کہہ رہا ہوں نماز بچی، مگر حسین نے نماز کے لیے قربانی نہیں دی، حسین نے فقط نماز نہیں بچائی۔ یہ اہمیت قربانی کو کم کرنا ہے۔ حسین نے اس چیز کو بچایا جس پر پورے دین کا انحصار تھا۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ نماز دین میں ہے، نماز جزو دین ہے۔ نہیں سمجھے ابھی پھر بھی آپ؟ نماز دین میں ہے، نماز جزو دین ہے، کل دین نہیں ہے۔ نماز کل دین نہیں ہے، حسین نے پورا دین بچایا ہے۔ نماز جزو دین ہے۔ اور اگر خواجہ اجمیری کی سنیں تو جواب یہ اور ملے گا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ نماز دین میں ہے، حسین پورا دین ہے۔ بھائی آپ اہمیت کو تو سمجھے، جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، آپ ذرا غور کریں۔ حسین نے نماز بچی۔ کیا کہا دشمن نے؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ تمہارے بابا کا بغض ہے۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ باپ کے بغض میں مارا۔ ہم اہمیت ولایت کو کم کرنے کے لیے نماز سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بات اور سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ 2 منٹ مجھے دیجئے صرف سننے کے لیے، دل کرے تو آواز دیجئے گا ورنہ بات سنیے۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، اچھا تو یہ نماز کے خلاف بات جا رہی ہے، اچھا تو انہوں نے وہ تقریر میں نماز کے خلاف، اچھا فلاں مولانا آئے تھے انہوں نے یہ پڑھ دیا، اکثر ڈسکشن ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز کے حامی کتنے ہیں جو طرفداری کرتے ہیں۔ اب اس طالب علم کا ایک جملہ سنیے، نماز آئی ہی علی والوں کے لیے ہے۔ نہیں بولو تو کھل کے بولو بھائی، ایسا نہیں ہے۔ نماز آئی ہی ہمارے لیے ہے، روزہ ہے ہی ہمارے لیے، حج ہے ہی ہمارے لیے، ہم جائیں تو طواف اور جائیں تو نصیب کا چکر۔ آپ سمجھے میری بات؟ اب آپ کہیں کہ یہ سنتے جائیے، دیکھیں بات جو کی جائے وہ کلیہ ہو، کہ اگر میرے جانے کے بعد بھی کوئی غور کرے تو اسے نتیجہ ملے، مس گائیڈ نہ ہو۔ نماز ہے ہی ہمارے لیے، جتنے بھی اعمال ہیں۔ آپ آیات قرآنی پڑھیے، میں نے 2 منٹ مانگے نا، آیات قرآنی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ نماز قائم کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر تو نماز کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ روزہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے۔ جتنے بھی اعمال ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ ایمان کیا ہے، نبی نے فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر والنفاق۔ آپ سمجھے؟ تو نماز ایمان والوں کے لیے۔ اب ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں تو اب سیدھی بات یہ ہے، نماز علی والوں کے لیے، روزہ علی والوں کے لیے، تمام شریعت کے احکام علی والوں کے لیے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ دنیا کیوں کرتی ہے۔ ہمارے استاد مرحوم اللہ غریب رحمت کرے اس موقع پر یہ کہا کرتے تھے، جب یہ نمازوں کا انبار لے کے جائیں گے، جن کو نمازوں کا بڑا غرور ہے، اتنی نمازیں اتنے روزے جب یہ لے کے جائیں گے تو اللہ عجب نہیں بروز محشر یہ کہے کہ تم سے کہا کس نے تھا کہ تم پڑھو۔ کہا تو ایمان والوں سے ہے۔ تو نماز ہے ہمارے لیے، مگر میں جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں آپ۔ نماز کی دعوت سے پہلے اس نے شرط لگا دی، اے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ نماز پڑھیں۔
اے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ روزہ رکھے. اب کربلا کیسے آباد ہوئی؟ کربلا نماز کے لیے نہیں، وہ وقت نماز تھا، مگر مسئلہ طے ہو چکا تھا. دشمن کہہ رہا ہے بغض علی میں مارا، ہمیں پتہ نہیں کیا پڑی ہے، ہم صفائی دینے لگتے ہیں، ہم تبلیغ کرنے لگتے ہیں. آپ بات تو سمجھیے، مسئلہ تھا ولایت جناب امیر کا، جس پر پوری شریعت نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک کا دین جس پر ٹکا ہوا تھا. دو جملے حدیث قدسی کے اور سناتا ہوں. لولا کا لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تمہیں افلاق نہ بناتا. یہاں تک بیان ہوتا ہے، اس کے آگے جملہ سنیے. پھر ارشاد ہوا لولا کا لما خلقت الافلاق، تمہیں نہ بنانا ہوتا تمہیں افلاق نہ بناتا. پھر مخاطب ہوئے لولا علی لما خلقتو کا، اے میرے حبیب اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تمہیں آپ کو نہ بناتا. جاگ کے سننا، مجھے لگے کہ عزاداروں کی بستی ہے. توجہ، لولا علی لما خلقتو کا، اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو نہ بناتا. پھر بات ملی، پھر دونوں سے کہا لولا الفاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ آنا ہوتا تو آپ دونوں کو نہ. جائیے، ابھی سے جائیے گا آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں، جو انجمنیں آئی ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے گا. آج سے اگر پرانا ایڈیشن آپ کے پاس تحفۃ العوام کا بھی ہونا، جا کے 21، 22، 23 صفحے سے کھولنا شروع کریے گا. یہ حدیث ملے گا، چھٹے امام کا فقرہ موجود ہے. کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا. لا الہ الا اللہ، توجہ سے سننا، جسے سننے کا ہنر آتا ہے صرف ان کے لیے نہ جانے کس کا مقدر ہے اس مجمع میں جو بات میری زبان تک آ گئی. حدیث یہ ہے مولا کی، لا الہ الا اللہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک بلا فصل محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے. پھر اگلا فقرہ، محمد الرسول اللہ اس وقت تک فائدہ نہ دے گا جب تک بلا فصل علی ولی اللہ نہ کہا جائے. اب مجھے آپ تھوڑی سی سانس لینا کا موقع دیجئے. میں آہستہ سے ایک فقرہ کر رہا ہوں اور آپ بول کے بتائیے گا تاکہ مجھے سانس مل جائے. تمہیں نہ بنانا ہوتا تو افلاق نہ بناتا، علی کو نہ بنانا ہوتا تو آپ کو نہ بناتا، علی کو نہ بنانا ہوتا تو آپ کو نہ بناتا، علی کو نہ بنانا ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ نہ ہوتا. ہو گئی بات نا؟ اب اس بات کو وہاں لے کے جائیے میدان غدیر میں. اللہ کہہ رہا میرے حبیب اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. آ کے سب ٹکا اور جیسے ہی اعلان ولایت ہو گیا، آیت آ گئی، دین مکمل ہوا، شریعت نہیں، دین مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پورے دین کا انحصار آ گیا ولایت علی پر. آخری 5 منٹ پورے دین کا انحصار آیا ولایت علی پر. خدا کی قسم نہ جانے یہ کیسی ذات اللہ نے بنائی ہے کہ جس سے صرف شجرے نہیں نسلیں پہچانی جاتی ہیں. جناب امیر کے لیے ایک فقرہ ہے چھٹے امام کا. مولا فرماتے ہیں جب ہمارے جد جناب امیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو سننے والوں میں مومن کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور منافق کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے. نہیں، فقرہ اگر اجازت ہے تو میں پورا کر دوں.